امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا اور 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ گزرنے لگا تو وہی کوفہ کا مختار سقفی، جس کے یہاں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے، مختار سقفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام حسین کی طرف تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں۔ اور سارے لوگ مختار سقفی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، اگر وہ نواسہ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار سقفی کو جب اور طاقت مل گئی تو مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی کہتا ہے بتا شمر تیرا کیا حال کیا جائے، اور کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھی۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا اور شمر کہتا ہے مختار سقفی مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار سقفی نے کہا لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی اور میں حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم تو نے حکومت کے لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے کہا جلادوں سے سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو اسے مختار سقفی پوچھتا ہے تم کہاں تھے، تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا ہے اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سقفی نے للکارا اور کہا ظالم تو نے جس دن کربلا کے میدان میں امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں بالکل سیاست میں نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا، اب سوچ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا اور اس کے لڑکے کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا اس کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار سقفی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اصغر کو تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار سقفی نے کہا مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد پر تیر چلانا شروع کر دیے گئے اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹ لی گئیں، آنکھیں نکال لی گئیں، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔
اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. تیسرا دشمن کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدا کیا تھا, یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا. اس کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا اور مختار سقفی نے حکم دیا کہ اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ دنیا یاد رکھے, اور اس کے ہاتھ پیر ایک ایک حصے میں الگ کر دیے گئے. اس کے ہاتھ پیر الگ کرنے کے بعد اس کی زبان کاٹی گئی, پھر اس کی گردن کاٹی گئی, اور اس طرح سے اس کو بھی سزا دی گئی. اب اس کے بعد ہرملہ پکڑا جاتا ہے. ہرملہ یہ وہی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا تھا. مختار سقفی نے کہا کہ اس کو چاروں ہاتھ پیروں کو باندھ دیا جائے اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے. اور اس طرح سے ہرملہ کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی. اور اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے. جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو وہ وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے, لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکا اور اسے مختار سقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا گیا. مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا, اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا. تو ابن زیاد کہتا ہے, تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار سقفی نے کہا, میں تمہیں قتل کروں گا اور اتنی بے دردی سے قتل کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اس کے جسم کے ایک ایک حصوں کو الگ کیا گیا اور مختار سقفی کے سامنے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام علی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا. اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتنے میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے. 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا, پھر وہ سانپ غائب ہو گیا. سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. اور اس طرح سے ابن زیاد کو سزا دی گئی. اور عبداللہ بن اسید, مالک بن نصیر, حمل بن مالک, ان تینوں کو مختار سقفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر جائیں. پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل تائی کو پکڑ کر لایا گیا. وہ حکیم بن طفیل تائی جس نے حضرت عباس علمبردار کے کپڑے اتار لیے تھے, پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا. اس کے بعد عمر بن صبح کو لایا گیا. یہ وہ کمینہ ہے جس نے شہدائے کربلا میں سے کئی کو زخمی کیا تھا اور اس کو بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا. تاریخ میں آتا ہے کہ 6000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے. کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے, کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی, کچھ کو زندہ جلا دیا گیا, اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے, اور کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہیں بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے, اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا. اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے. 6 سال کے اندر اندر ایسا تخت پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں, حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. پیارے دوستو, آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. دوستو, آج کی اس پیاری سی ویڈیو کا اختتام انہی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.